ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالی تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو وہ فرماتا ہے کہ پھر میری پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اور وہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ بہت سارے بندے جو نعمتیں انہیں نہیں ملتی ہیں اور دوسروں کے پاس ہوتی ہیں ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور ہمیشہ افسوس کے ہاتھ ملتے رہتے ہیں کہ ہائے ہمیں یہ نہیں ملا، ہائے ہمیں وہ نہیں ملا، ہائے یہ چیز ہاتھ نہیں آئی، ہائے وہ چیز ہاتھ نہیں آئی۔ ذرا وہ غور تو کریں کہ جب دنیا میں آئے تھے تو کیا تھے؟ بدن پہ کپڑے بھی نہیں تھے، جو کچھ ملا اسی دنیا میں آ کر تو ملا، اور پھر اللہ کا شکر یہ ادا کریں کہ اللہ نے بغیر محنت، بغیر عبادت اور بغیر کوشش انسانوں کو وہ نعمت عطا فرما دی جو اپنی مخلوق میں کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ وہ کیا نعمت ہے کہ اللہ نے اشرف المخلوقات میں سے انسان بنا دیا۔ کوئی یہ پوچھے کہ اے بندے تجھے اللہ نے انسان بنایا تو تیری کس محنت کا صلہ ہے یہ؟ کیا تو اس عالم کے اندر جب عالم ارواح میں تھا تو کیا تو نمازیں پڑھ رہا تھا؟ اس کی وجہ سے تجھے انسان بنا دیا؟ تو روزے رکھ رہا تھا یوں انسان بنا دیا؟ کون سی عبادت کر رہا تھا؟ صرف اس نے اپنے رحم و کرم اور اپنی عنایت سے ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا، ورنہ ہم حیوان کہلاتے ہیں، حیوان ناطق، وہ جاندار جو اپنے اندر سمجھ رکھتا ہے اور سمجھ کر بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ہم بھی حیوان ہیں، بیل بکری اور گھوڑا بھی حیوان ہے۔ اگر کوئی حیوان بیل بکری گھوڑا اللہ سے یہ پوچھنے لگے کہ اے مولا تو نے ان کو تو انسان بنایا، ہماری پیٹھ پر بیٹھ کر سفر کرتے ہیں، ہمارے منہ میں نکیل لگا کر ہمیں کھینچے پھرتے ہیں، ہمارے دوپہریہ میں ہل ہمارے ساتھ لگا کر ہمیں جوتے پھرتے ہیں، گاڑیوں کے بھاری بھاری وزن رکھ کے ہمارے اوپر ریتے ڈھوتے ہیں، بجری ڈھوتے ہیں، رکڑیاں ڈھوتے ہیں، ہمیں کتنی مصیبت دیتے ہیں یہ۔ اے مولا اس عالم ارواح میں ہم سے کون سی غلطی ہو گئی تھی جو تو نے ہمیں بیل بنا دیا یا بھینسا بنا دیا؟ اور انہوں نے کون سی خوبی اور کمال وہاں پر پیدا کیا تھا کہ تو نے انہیں انسان بنا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ہی جواب ہے، میں تو مالک ہوں، میں جس کو چاہوں انسان بنا دوں، جس کو چاہوں بیل بنا دوں، جس کو چاہوں بکری بنا دوں، جس کو چاہوں گھوڑا بنا دوں۔ تو وہ ہمارا رب جس نے اپنی تمام مخلوقات میں چن کر ہمیں انسان بنایا، یہ کتنی ہمارے پاس بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اس نعمت کے ساتھ ساتھ ہم دنیا میں کچھ بھی لے کر نہیں آئے تھے، کپڑے دیے ہیں تو اس نے دیے ہیں، مکان دیے تو اس نے دیے، کاروبار دیے تو اس نے دیے، آمدنی کے ذرائع دیے تو اس نے دیے، سب کچھ اسی نے تو عطا فرمایا۔ آپ کہیں میری محنت سے حاصل ہو گیا، میری عقل سے حاصل ہو گیا، میری کوشش سے حاصل ہو گیا، تو ایک مزدور صبح سے شام تک اینٹیں ڈھوتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے؟ ایک راج دھوپ میں بیٹھ کر مکان بناتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے؟ کسی نے محنت کی ہے تو اللہ نے اسے ارب پتی بنا دیا ہے، کسی نے محنت کی ہے تو صرف مہینے میں وہ 15,000 اور 20,000 اور 10,000 ہی کما پاتا ہے۔ تو محنت کے اوپر اگر ہوتا تو جو زیادہ محنت کرتے وہ زیادہ دولت کما لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ یہ بھی میری عنایت ہے،
کہ تم نے کوشش کی، تمہاری اللہ نے رہنمائی فرمائی اور زیادہ آمدنی کا راستہ تمہیں دکھا دیا، دوسرے کی بھی رہنمائی کی، اسے ہم نے کم آمدنی کا راستہ دکھایا ہے، اس کے پاس بھی ہماری نعمتیں ہیں، تمہارے پاس بھی ہماری نعمتیں، تو ساری نعمتیں ہمارے پاس اللہ ہی کی عطا کی ہوئی، اور ان کے اوپر اور بڑا اللہ کا کرم ہے کہ جنہیں جوان کیا، شادیاں ہوئیں، بیوی بچے ہوئے، اور بچوں کی نعمت سے اللہ نے نوازا۔ ورنہ آدمی شادی بھی کرتا ہے، ایک زمانہ گزر جاتا ہے شادی کیے ہوئے، بعض آدمی کے یہاں ایک لڑکی بھی پیدا نہیں ہوتی، ایک لڑکا بھی پیدا نہیں ہوتا، اور اللہ فرماتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں لڑکا دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکی دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکا اور لڑکی دونوں دے دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں ہمیشہ بے اولاد رکھتے ہیں، بانجھ رکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو سب اللہ ہی تو دیتا ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے یہاں بچہ بھی پیدا ہو تو یہ جانو کہ یہ ہمارے پاس اللہ کی نعمت ہے اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ فرمایا شکریہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں حالات عطا فرمائے ہیں، لڑکا دیا ہے تو کم سے کم اس کی طرف سے 2 بکرے یا 2 دمبے، 2 جانور ذبح کر دو، چاہے بکرا ہو یا بکری ہو۔ فرمایا نر مادہ کی کوئی قید نہیں، لڑکی پیدا ہو تو کم سے کم 1 بکری اس کی طرف سے ذبح کر دو۔ تو 7ویں دن لڑکے یا لڑکی کی طرف سے بکرے اور بکری ذبح کرنا یہ سنت قرار پائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، بس سنت مستحبہ ہے کہ اے بندے تو اگر چاہتا ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنا تو ایسا کر لے اور اس کے تجھے فائدے حاصل ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے ذبح فرمائے اور 2 دمبے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے ذبح فرمائے، اور فرمایا اے فاطمہ جب یہ جانور ذبح ہو جائیں تو بچوں کے سر منڈوا کر اور ان بالوں کی برابر چاندی صدقہ کر دینا۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب چاندی ہم نے تولی تو 1 درہم کی برابر تھی، تو ذرا سی چاندی ہوتی ہے وہ صدقہ کر دی جائے۔ 7ویں دن بچے کی طرف سے، لڑکی ہے تو 1 جانور اور لڑکا ہے تو 2 جانور چھوٹے جانوروں میں، اور بڑا جانور ہے تو پھر جیسے قربانی وغیرہ ہوتی ہے اس میں حصہ ہو جائے، یا 7 لوگ ہیں گھر کے اور ابھی تک عقیقہ نہیں ہوا ہے تو ایک بڑے جانور میں 7 لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، اس کا گوشت گھر والے بھی کھا سکتے ہیں، تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ سب کے لیے کھانا بھی جائز ہے اس کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نعمت کو جب تم اللہ کی نعمت جانتے ہو تو جب یہ دنیا میں آئے تو سب سے پہلے اللہ کا نام اس کے کانوں میں ڈالو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو تو اس کے داہنے کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اس کے تکبیر کہی جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ اور صحابیات اپنے پیدا ہونے والے بچے کو لے کر آیا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا دیتے تھے، اور پھر کوئی کھجور یا میٹھی چیز منگا کر اپنے منہ میں لیتے تھے، اسے چبا کے نرم کرتے تھے اور پھر اس میں پھونکتے تھے پڑھ کر، اور بچے کے حلق میں تھوڑی سی رکھ دیا کرتے تھے۔ اسے عربی میں تحنیک کہتے ہیں، حنک کہتے ہیں حلق کو، تو حلق میں کوئی چیز رکھنا یہ تحنیک تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو ہمارے یہاں اگر اللہ کوئی دولت بچے کی عطا فرمائے تو اس کے بھی سنت طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے، اس طریقے سے کہ اذان بھی دی جائے اور فرمایا اس کا نام بھی رکھا جائے، عقیقہ بھی کیا جائے، اور فرمایا جب تک عقیقہ نہیں کیا جاتا ہے وہ بچہ اپنے عقیقے میں رہن رکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی عقیقہ ہو تو میں رہن سے چھڑوں، جیسے کوئی مال اپنا رہن رکھیا ہے کسی کے پاس اور اس سے قرضہ لیا ہے، جب قرضہ دے کر آئے گا تب مال مرہون چھڑا کر لائے گا، ایسے ہی یہاں پر وہ رہن رکھا ہوا ہے جب تک کہ اس کی طرف سے عقیقہ نہیں کیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی 7ویں دن نہ کر پائے تو علماء فرماتے ہیں 14ویں دن کر دے، 14ویں دن نہ کر پائے تو 21ویں دن کر دے، اور اگر ان تاریخوں میں بھی نہ کر پائے تو یہ حساب اگر یاد ہو کہ پیدا ہونے والے دن سے 1 دن پہلے وہ کر دے تو کبھی بھی کر سکتا ہے، اور وہ بھی یاد نہ ہو تو کر دے کبھی نہ کبھی اس کی طرف سے، تاکہ اللہ کی نعمت کا جب بھی اللہ یاد دلائے شکریہ ادا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دینی دنیاوی امور قرآن و حدیث کی روشنی میں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمیں اپنی نعمتیں پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ان نعمتوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، ناشکری سے ہماری حفاظت فرما، جو کوئی ناشکری ہو گئی ہو اسے اپنے رحم و کرم سے معاف فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، روزگار والوں کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، ہم سب کے گھروں میں چین سکون پیدا فرما، ہر چھوٹے بڑے کو صحت و سلامتی امن و عافیت عطا فرما، شیطان کے وسوسوں سے، نفس کے شرارت سے، بدگمانیوں سے، ہر طرح کے برے خیال سے ہم سب کی، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، تمام عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، دشمنوں کی سازشوں سے حفاظت فرما، مسلمانوں کو بھی عقل سلیم اور ہوش عطا فرما، اپنے دین کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، آخرت میں بھی مولا ہر طرح کے چھوٹے بڑے عذاب سے ہمیں بچاتے ہوئے بآسانی جنت میں داخل فرما، آمین بجاہ النبی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا